آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے بغیر اتباع سنت کے۔ آج ایک فرقہ اہل قرآن بنا ہوا دندنائے پھر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، حدیثوں میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، حدیثوں میں موضوع اور من گھڑت حدیثیں بھی ہیں، حدیثوں میں شک و شبہات بھی ہیں، حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس کی گارنٹی اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی گارنٹی لے رکھی ہے کہ ہم اس میں کسی طریقے سے رد و بدل نہیں کرنے دیں گے۔ عوام کو یہ جھانسا دیتے ہیں، عوام بیچاری بولی بالی ان کے اس میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم اہل قرآن بن گئے، ہم قرآن کو ہی مانیں گے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ، ان لوگوں سے سوال قائم کیا جائے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر قرآن کریم تم سمجھ سکتے ہو؟ قیامت تک نہیں سمجھ سکتے ہو۔ جب صحابیوں نے بغیر اتباع سنت کے قرآن کو نہیں سمجھا، تم مولی کے کھیت، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا حقیقت ہے، تمہارے پاس کیا نالج و علم ہے؟ جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے جب پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جب جا کے قرآن ان کے ذہنوں میں بیٹھا، اور تم آج کہتے ہو کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانیں گے، نبی کی اتباع نہیں کریں گے۔ دلیل آئیے قرآن سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن آپ کھولیں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 پڑھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے روزے کا احکام بیان کیے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میں اپنے بستر کے نیچے 2 دھاگے رکھتا ہوں، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا، اس کے بعد میں صبح تک دیکھتا ہوں کہ شاید اس میں فرق ہو جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سفید دھاگا صبح کا دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے، تو شاید دھاگا میں پہچان جاؤں، اس تک سحری کرتا رہوں گا۔ لیکن فرق نہیں ہوا۔ یہ زمانہ ٹیوب لائٹ اور لائٹوں کا نہیں تھا، وہ اندھیری راتیں ہوا کرتی تھی، فرق نہیں کر پائے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول سے پورا واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول مسکرائے، کہا صحابی اس کا مطلب یہ نہیں، یہاں خیط الابیض سے مراد دن کا حصہ ہے اور خیط الاسود سے مراد رات کا حصہ ہے، یعنی رات کے حصے میں کھائیے پیجیے اور دن کے حصے میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو رک جائیے۔ پتہ چلا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر نہیں آئے گی، جب تک اتباع سنت کو ہم لازم نہیں پکڑیں گے، اتباع رسول کو ضروری نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم قرآن کریم کو بھی صحیح انداز میں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے۔ تیسری اہمیت آئیے دیکھتے ہیں۔ تیسری اہمیت، دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے بغیر اتباع رسول کے۔ کہاں آپ جا رہے ہیں؟ کہاں اہل قرآن بن رہے ہیں؟ کہاں اپنے خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو قرآن کے ماننے والے؟ ارے دین ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر مسائل قرآن کریم میں جو بیان نہیں ہے وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، آئیے قرآن سے ہی مثال دے کر کے میں سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کریم آپ پڑھیں، سورہ نور آیت نمبر 2 پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ سورہ نور میں کیا کہا اللہ نے؟ اگر زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ 100 جلدہ کا لفظ آیا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیں، البکرو بالبکری، اللہ کے نبی نے کہا اگر باکرہ ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، باکرہ اس کو کہتے ہیں شادی نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، نفی و سینا 1 سال کے لیے شہر سے بھگا دیا جائے، جلا وطنی کر دیا جائے۔ اور اگر السیب بالسیب، اور اگر سیبہ شادی شدہ زنا کا مرتکب ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جلد میاں والرجم، اسے 100 کوڑے بھی مارے جائیں اور عام پبلک کے سامنے گڑھا کھود کر کے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اب بتائیے، قرآن تو کہہ رہا ہے چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، دونوں کو 100 کوڑے ماریے، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو فرق ہے، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو الگ سزا ہے۔ پتہ چلا جب تک ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع نہ کریں گے تب تک ہم مکمل دین کو نہیں سمجھ سکتے۔